السلام علیکم۔ کوڈ اسٹوڈیو میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر۔ ناظرین، پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن ان کا انٹرنیٹ ڈیٹا کسی طور محفوظ نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جو کچھ عرصہ قبل رشیا کی ایک کیسپر اسپائی ایجنسی نے دی تھی، جس کے مطابق پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جن میں سائبر سیکیورٹی کے خطرات سب سے زیادہ ہیں۔ سائبر لاز کیا ہیں اور ان سے ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سائبر جرائم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کورٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں زین قریشی، ایڈوکیٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلقیس نعیم، ایڈوکیٹ صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ اچھا سر، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے پہلے بتائیے گا کہ یہ سائبر قوانین ہیں کیا، سائبر قوانین ہیں کیا، اور ان سے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشر، سب سے پہلے ہم نے کوئی بھی ایسا کرائم جس میں ٹیکنالوجی انوالو ہو، جس میں انٹرنیٹ انوالو ہو، دیٹ ول فال ان دا کیٹیگری آف سائبر کرائم۔ فار ایگزامپل، آن لائن بینکنگ ہے، اس میں کوئی فراڈ ہے، وہ فال کرے گا سائبر کرائم میں۔ OLX پہ آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں، اس میں کوئی فراڈ ہوتا ہے، وہ فال کرے گا سائبر کرائم میں۔ پھر سوشل میڈیا سائٹس آ جاتی ہیں، فیس بک آ جاتا ہے، واٹس ایپ آ جاتا ہے، انسٹا آ جاتا ہے، اسنیپ چیٹ آ جاتا ہے، لائن آ جاتا ہے، ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹویٹر آ جاتا ہے۔ لیکن اس پہ جو بیسکلی جو کرائم ہے نا، سائبر کرائم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفائن ہے، لاز موجود ہیں، پنشمنٹس موجود ہیں، لیکن اویئرنیس نہیں ہے۔ جنگ، کوئی بھی جنگ ہو، وہ اپنے زور بازو میں خود لڑی جاتی ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیجیے گا کہ اس کے ڈفرینٹ کائنڈس کو، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو ہو گیا نا معاملہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، کوئی دھوکہ دہی ہو گئی، اور سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کو کوئی دھمکا دیتا ہے فون پر، تو یہ سب کچھ سائبر لاز میں فال کرتا ہے، ان کی کائنڈس ہیں یہ؟ دیکھیں، اگر سپوز ایک مجھے آپ نے کال کی یا مجھے کسی XYZ نے کال کی، اگر وہ کال ٹیلی فون پہ ہوگی نا، مطلب ٹیلی فون مینس سم پہ کال ہوگی، تو وہ پھر سیکشن لے گا PPC کا 25D۔ مطلب میں نے آپ کو یا آپ نے مجھے کال کر کے تھریٹ دی، تو وہ جو آپ کے اوپر جو FIR ہوگی وہ ایز پر 25D ٹیلی گراف ایکٹ، وہ اس کے تحت ہوگی۔ لیکن اگر میں نے، آپ نے، یا کسی بھی XYZ نے کسی کو تھریٹ کیا ہے، کسی کو ہراس کیا ہے، وائس نوٹ ہو گیا، واٹس ایپ کال ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب انٹرنیٹ کا یوزیج جہاں پہ آ گیا، وہ پھر اچھا وہ سائبر میں آ جائے گا۔ اچھا، مطلب اگر کوئی سم پہ کال کر کے کسی کو دھمکاتا ہے تو وہ PPC کا سیکشن ہے؟ ہاں، وہ PPC آئے گا، وہ ٹیلی گراف ایکٹ آئے گا۔ اچھا، بڑا وہ زبردست پوائنٹ بتایا۔ جورسڈکشن ہوگی لوکل پولیس کی، جو کنسرن تھانہ ہوگا۔ فار ایگزامپل G10 یا G11 میں اگر کرائم کمٹ ہوا ہے تو تھانہ رمنا لگے گا، پنڈی میں کہیں پہ ہوا ہے تو صادقہ آباد لگ جائے گا، ویسٹیج لگ جائے گا، مطلب لائک دس۔ اگر ٹیکنالوجی انوالو ہوگی تو پھر جورسڈکشن بنے گی FIA، سائبر کرائم ونگ۔ اچھا، تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ FIA کا جو رول ہے ان قوانین کے حوالے سے، وہ پاکستان میں کس حد تک ایگزیکیوٹ ہو پا رہا ہے ابھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ FIA کوئی کیس ہینڈل کر رہی ہوتی ہے تو نارملی کسی ہائی کورٹ سے یا کسی سپیریئر کورٹ سے کوئی اسٹے آ جاتا ہے تو معاملات وہیں رک جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے، FIA کا رول کیا ہے یا کہاں تک؟ دیکھیں، عاشر، میں سمجھتا ہوں کہ 2 لاز ہیں پاکستان میں، مطلب 2 کرائمز ہیں۔ ایک ہو گیا نارکوٹکس، ٹھیک ہے، سیکنڈلی آپ کے آ گیا FIA مین سائبر کرائم، جس میں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ ابو 90% ہے۔ سائبر کرائم جب بھی FIA کا ایک پراپر پروسیس ہے، پولیس میں آپ کے کوئی بھی گیا کسی کے خلاف کے اپلیکیشن دے دی، FIR ہو جائے گی، 2 3 4 سال کیس چلے گا، ٹرائل چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا کہ جی بندہ بری ہو گیا، سزا ہو گئی، مطلب وہ ایک لینتھی پروسیس ہے۔ لیکن جو FIA کا جو پروسیس اور پروسیجر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ مطلب کسی XYZ کا کوئی سپوز میرے ساتھ ایشو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل اگر کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، جو بھی ہے XYZ ہے، وہ متعلقہ جو ان کو اگر اسلام آباد ہیں تو سائبر کرائم ونگ جو سرکل اسلام آباد ہے، وہ ان کی جورسڈکشن بنے گی، وہاں پہ جائیں گے، ایک ریٹن اپلیکیشن دیں گے،
ویسے اس میں آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو پریفر کرتے ہیں وہ ریٹن ایپلیکیشن، وہ ریٹن ایپلیکیشن وہ بہتر ہوتی ہے. وہ ریٹن ایپلیکیشن دیں گے کہ یہ میرا ایکس وائی زی ایشو ہوا، ٹھیک ہے، تو ساتھ جو بھی جو ڈیٹیلز ہوں گی، کوئی اسکرین شاٹ ہوں گی، اگر کوئی میسیجز وغیرہ ہیں اسکرین شاٹ ہوں گی، اگر کوئی وائس نوٹ ہے تو وہ یو ایس بی یا ڈی وی ڈی جو بھی سی ڈی اس کی فارم میں اس کو سبمٹ کرائیں گے. ایف آئی اے کبھی بھی اسی وقت ایف آئی آر نہیں دے گی. ایف آئی آر مجھے سمن کرے گی، مجھے نوٹس کرے گی، آئی ول جوائن دا انکوائری جوائن کریں گے. جو کمپلیننٹ ہوگا اس کا جو موبائل ہے جو چیز پرووائڈ کرے گی اس کا فورینسک ہوگا، مجھے بلائیں گے، نوٹس دیں گے، آئی ول گو دیئر، میں انویسٹیگیشن جوائن کروں گا. یہ مطلب جو ایک پروسیس ہے، انویسٹیگیشن جوائن کریں گے. پھر جو اگر ہماری کوئی فون میں کمیونیکیشن ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر کمیونیکیشن ہے یا فار دا سیک آف آرگومنٹ کوئی میں نے کوئی پکچرز کسی کو بھیجی ہیں یا میں نے پکچرز کسی ایکس وائی زی کو فارورڈ کی ہیں جو افیکٹڈ پرسن ہے، میرا فون کنسائن کیا جائے گا. اس کے بعد دونوں فون کا فورینسک ہوگا، فورینسک رپورٹ آئے گی کہ جی زین نے واقعی ڈیٹا کسی ایکس وائی زی کو بھیجا ہے. وہ جب ڈیٹا کی رپورٹ آ جائے گی تو وہ ان کا ایک ایف آئی آر لانچ ہو جائے گی. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو سارا پروسیس ہے وہ بیفور ایف آئی آر ہوگا. ہاں، ایف آئی آر کے بعد میں بات تو کورٹ میں سیدھا اچھا کیس چلنا ہے. مطلب وہ بڑا ریپڈ آپ بتا رہے ہیں. یہ ریزن ہے کہ ایف آئی اے میں جو کنوکشن ریٹ ہے دیٹ از ابو 80%. مطلب وہی کیس کورٹس تک پہنچتے ہیں جو پراپر پروون ہوتے ہیں آلریڈی. اور اس میں ایک عاشر اس میں جو مین ایشو ہے، جو زیادہ تر جو سائبر کرائم کی جو میں کیسز دیکھ رہا ہوں، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اسپیشلی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، زیادہ تر اس میں آتی ہیں جس میں ہراسمنٹ بھی آ جاتی ہے. وہ آتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے جو ایج ہے دیٹ از 23 to 32. تو وہ مطلب یوتھ زیادہ اس سے زیادہ ہے. وہ اب ہم وی آر لائرز، مطلب کھل کے بات کرنی چاہیے. وہ ہوتا ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا، مطلب یہ ایون کہ ہسبینڈ وائفس کے بھی ایشوز آتے ہیں جب ریلیشن شپ وہ کسی ایک اچھے اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچتا، بریک اپ ہو جاتا ہے. جو اچھے ٹائم میں آپ کی وہ ود میوچل کنسینٹ جو پکچرز، جو ڈیٹا، جو آپس میں چیزیں شیئر کی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر جب وہ بائیفرکیٹ ہوتی ہیں، وہ جب راستے جدا ہوتے ہیں تو سم ٹائم تو ود میوچل کنسینٹ ہوتے ہیں، نہیں تو پھر وہ بلیک میلنگ آ جاتی ہے، تم نے یہ کیا تو آئی ول ڈو دس. تو پھر وہ جو نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا پھر آگے وہ بلیک میل کرنے کے لیے ڈیٹا کسی فیملی ممبر کو بھیجا جاتا ہے، یا جہاں پہ کوئی فردر آگے سپوز کسی اور جگہ انگیج ہو رہے ہیں ادھر بھیجا جائے، تو وہ ایک قسم کا بلیک میل کرنے کی کوشش کریے، آئی ہیو یور ڈیٹا آئی ول ڈو دس. تو وہ پھر نارملی ہم کافی کیسز میں اس طرح دیکھتے ہیں. اچھا آپ نے ہیراسمنٹ کی بات کی تو میں میڈم کے پاس جاؤں گا. اپنا پہلا کوسچن، میم اگر کسی فیمیل کو، جس طرح سر نے بتایا کہ ینگ بلڈ میں یہ چیز زیادہ ہے، تو کسی فیمیل کو اگر کوئی کال یا میسج کے ذریعے ہیراس کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ ہراساں ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پراپر اپنی اپلیکیشن کون سے فورم پر دے سکتی ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور بولنے کا. تو اب آپ نے بات کی ہے فیمیل کی ہراسمنٹ کی، تو فیمیل زیادہ تر انسیکیور فیل کرتی ہے، جا کے ادارے میں جا کے وہ چیزیں ڈسکس کرنا، بتانا. ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میں وہاں جا کے بتاؤں گی تو یہ بات باہر نکل جائے گی، سب کو پتہ لگ جائے گا، معاشرے میں اس کی عزت خراب ہو جائے گی. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہت سے ہمارے پاس اور بھی ویز ہیں. وہ آن لائن بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. ایف آئی اے میں سائبر کرائم جو ہے وہ اس کا ایک ونگ ہے، وہ اس چیز کو ڈیل کرتے. وہ وہاں جا کے آن لائن اپلیکیشن دے سکتی ہے. اس کے علاوہ ان کو تھرو ای میل بھی ان کو اپنے جو بھی ہیں ان کے پاس جو بھی ڈیٹا ہو اس کو کلیکٹ کر کے وہ وہاں پہ بھی بیچ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہے فون ہیلپ لائن، ہیلپ ڈسک ہے، وہاں پہ بھی اس چیز کو وہ کہہ سکتی ہے. فون کے ذریعے بھی اپلیکیشن؟ جی بالکل، فون کے ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے 11145345 ہے 786 اور ہے 9991 یہ بھی نمبر ہے. اس پہ بھی اس کو ہراسمنٹ سے خصوصی طور پر بالکل ایسا ہے، وہاں پہ یہ سارا کچھ وہ بتا کے یہ بہت سیکیور ہوتا ہے. ان کو ان کا ڈیٹا لیک ہونے کا وہاں پہ ڈر نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ وہاں ان تک یہ چیز پہنچا سکتی ہے. باقی آگے کا پروسیجر سر نے بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا کہ کس طرح ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارا ہو جائے گا. چلیں زبردست جی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ہیلپ لائن وغیرہ کا بتا دیا. اچھا سر مجھے بتائیں کہ پاکستان جیسے ملک میں بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں نا آئے روز، مطلب کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے،
تو سائبر کرائم کے حوالے سے خصوصاً ہمیں بتائیں کہ کیا ایگزیکیوشن ریٹ کی وجہ سے کہ کم ہے، لوگ جانا نہیں چاہتے ان پروسیسز میں تو وہ اپنے معاملات کو دبا لیتے ہیں، اور ایک اور بڑی بات ہے کہ وکٹم زیادہ وکٹمائز ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اس پہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا فقدان ہے قانون سازی کا اس حوالے سے، اسی لیے لوگ زیادہ تر موو نہیں کر پاتے ان پروسیجرز کی طرف؟ دیکھیں عاشر، لاز موجود ہیں، اویئرنیس کی ضرورت ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ظاہری بات ہے، وقت کے ساتھ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم لوپ ہولز آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم ابھی بھی 2 بلز گئے ہوئے ہیں پاس ہونے کے لیے سائبر کرائم لاز میں امینڈمنٹ کے لیے، وہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو مین ایشو ہے یہ کلاس کا بھی ایشو آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بہت لبرل، کوئی بہت براڈ مائنڈیڈ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اگر فیملی میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو کر لے گی، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں نا، وہ پنجابی کا توڑ چھوڑ کے آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ پراپر پروسیکیوٹ کرے گی اور وہ بندوبست کر کے آئے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں ایک لڑکی ہے جس نے بمشکل مطلب فیملی انوائرمنٹ ایسا ہے، اسٹرکٹ انوائرمنٹ ہے، تو وہ اس لڑکی کو یہی ڈر رہے گا کہ جی میں نے گھر میں بتایا، میں نے کیس پروسیکیوٹ کیا، ٹھیک ہے، میرا گھر سے نکلنا بند، میری اسٹڈیز بند، میری زبردستی شادی کر دی جائے گی. تو مطلب وہ جب یہ ایک لڑکی یہ سارے فیکٹر دیکھتی ہے، سب سے پہلے لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ اس کیس کے لیے میں اس کا تو میں بندوبست کر لوں گی. سب سے مین چیز ہے میری فیملی میرے ساتھ اسٹینڈ نہیں لے گی. میری فیملی سب سے پہلے کہے گی یہ جی آپ ہی غلط ہو، سارا اپنا بندہ خراب ہے، مطلب ٹھیک ہے. تو وہ جہاں پہ فیملی آپ کو سپورٹ کرے وہاں پہ تو یہ ڈیفینیٹلی جو وکٹم ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے، وہ لیتی ہے. لیکن جب انسان کو یہ ڈر ہو کہ میرا اپنا فریڈم ختم ہو جائے گا، میں نے یہ کیا، میرا گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا، میں نے یہ کیا، فون لے لیا جائے گا. اب تو خیر وہ چیزیں بہتری کی طرف آ گئی، فون نہیں لیتے. پہلے کسی کا کوئی ایسا کوئی چھوٹا موٹا کوئی اسکینڈل یا کوئی چھوٹا موٹا ایشو آتا تھا، سب سے پہلے یہی کہا جاتا تھا اس کا فون لے لو، بند کر دیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا چیزوں کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بگڑ جائے نا تو پھر اس چیز کو اس کے اکارڈنگلی ڈیل کرنا چاہیے. آپ جتنا پریس ہوگے اگلا آپ کے اوپر اتنا حاوی ہوگا. اور اچھا، آپ نے سوشل نارمز کی بات کی ہے کہ سوشل نارمز ایک بیریئر ہیں کیسز نہ رپورٹ ہونے کی، تو ہمارے لوگوں کو آگاہی ہوگی، اور یہ شو شروع کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو اور وہ اپنے کیسز کو رپورٹ کریں. اچھا، اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اشر، اس میں یہ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مطلب ہم کیسز میں دیکھتے ہیں، آتے ہیں، اپلیکیشن لکھتے ہیں، جی میرے ساتھ یہ ہوا، تو یہ نہیں جی بندے کو بلائیں، اریسٹ کریں، بندوبست کریں. ہم تو جو ایک لیگل پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. نو ون از ابو بفور دا لا. تو وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے جو بھی وکٹم ہو کہ جی میرا بھی جو سیل فون ہے وہ فورینسک ہوگا، تو میرا بھی فون ان کے پاس سبمٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو 2 اسٹیپ بیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب عاشر بھائی پچھلے زمانے میں نا وہ کنڈلیاں پھرولی جاتی تھی، وہ ہم اکثر کوئی اسٹار پلس وغیرہ کے ڈرامے دیکھتے تھے نا، تو اس میں وہ جب بھی کوئی سین ہوتا تھا کہتے یار اس کی کنڈلی نکالو کیا ہے. تو آج کل اگر آپ نے وہ کسی کی کنڈلی، تو آپ آج کل ہمارے پاس وہ ایسی وہ نہیں ہیں، ٹولز نہیں ہیں کہ ہم وہ کنڈلی پھرول سکیں. لیکن آج کل کسی کا وہ سوشل میڈیا آپ اس کو اسکرول کرو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے نا، ایک فون میں کریکٹر ہے. میں آپ سے اپنا فون مانگوں 10 منٹ کے لیے آپ نہیں دیں گے اس فون میں، مطلب وہ آپ کا جو آپ کا سب کچھ ہے وہ اس فون میں ہے. تو بیسک ریزن یہ ہے کہ جو بھی رپورٹ کرانے جاتے ہیں وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک چیز ہے جس کو میں دیکھ لوں گا، تو باقی اس میں سے 10 چیزیں اور نکلے گی اس کا کیا بنے گا، وہ ایک مین ایشو ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا وکٹم کو کلین ہینڈز کے ساتھ، جو لا کی کورٹ کی طرف آئے اسے کلین ہینڈز کے ساتھ آنا چاہیے. تو زیادہ تر لوگوں کے اپنے ہاتھ بھی جرائم میں رنگے ہوتے ہیں. اچھا سر، تھوڑا سا بتائیں، یہ ہم نے زیادہ اسپیسیفک بات کر لی ہے فیمیلز کے ہیراسمنٹ کے حوالے سے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ کوئی کال آتی ہے آپ کو، وہ آپ سے کوئی آپ کا پن کوڈ یا بار کوڈ آپ کے فون پر بھیج دیا جاتا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈبل شاہ ہوتا تھا جو پیسے آپ لوگوں کو نا ڈبل کر کے دیتا تھا. وہ بھی
اس وقت لوگ انیشیل تھے تو وہ بہکاوے میں آ جاتے تھے. جب بھی جہاں پہ لالچ کا ایلیمنٹ زیادہ ہو, جہاں پہ آپ کو شورٹی کرائی جائے کہ آپ کا لاس نہیں ہوگا, وہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بینزین انکم سپورٹ پروگرام ایسے لوگوں کے کروڑوں پہ نکل آتے ہیں, تو وہ میرے خیال کو آپ کو ایک ہر چیز کے اوپر ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. جب آپ نے کسی جگہ کچھ انویسٹ نہیں کیا, جب آپ نے کسی جگہ سروسز ڈلیور نہیں کی, جب آپ کی کسی چیز میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کا کیوں 10 کروڑ کا انعام نکلے گا؟ ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ آج کل جیسے جو سب سے زیادہ جو آن لائن بینکنگ اسکیمز ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ وہ سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کوئی لنک اوپن کر لیا, مطلب ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو وہ ہم لوگ کا ڈیٹا وغیرہ آگے چلا جاتا ہے, فارورڈ ہوتا ہے ہیکرز کے پاس. تو وہ کال کرتے ہیں جی ہم بینک سے ہیں, تو جی وہ آپ کا جی ہم وہ اے ٹی ایم ہے آپ کو, تو اس کا کوئی آپ کا کوڈ کا ایشو ہے, تو سم تھنگ لائک. پہلے وہ آپ کو بیسک آپ کی جو انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہ, آپ کہیں گے بالکل یہ ہے, آپ کا نام یہ کہیں گے بالکل یہ ہے, فادر نیم یہ ہے بالکل یہ ہے. پہلے وہ آپ کا انیشلی تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا وہ آپ یہ دیکھیں نا آپ کا یہ ایشو ہے تو اس کو آپ ذرا جلدی سے کریں, تو انسان بہک جاتا ہے. مطلب لالچ کا ایک فیکٹر بھی ہے, لالچ بھی ہے, اور فراڈ بھی اپنی جگہ عروج پہ ہے اس طرح سے. اچھا سر نے میم بتایا کہ اب ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے کہ بینک اکاؤنٹ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے, کسی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ بینک اکاؤنٹ اپنا اوپن کرتے ہیں آفٹر اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہو جائے تو رقم کم ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے لیے جو اپلیکیشن آپ نے دینی ہے اس کا تھوڑا سا پروسیس ہمیں سمجھائیں. ہاں یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بینک اکاؤنٹس ہمارے پیسے کم ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو یہ چیز نوٹس ہی نہیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ, کیونکہ 1 2 3 4 اتنے مطلب لوگ 100 1000 اتنی رقم دیکھتے, اس سے کم والی رقم تو نوٹس ہی نہیں کرتے. تو یہ چیز بہت ایشو ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ جاتی ہے, سب سے پہلے تو آپ کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ بینک کی ہیلپ لائن ہوتی ہے, اس پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. آپ جائیں, اس کے بعد بینک سے اپنی اسٹیٹمنٹ نکلوا لیں جو بھی آپ کی ہے, جہاں آپ کو لگ رہا ہے کب سے آپ کی رقم کم ہوئی ہے, غائب ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ہے. تو یہ بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے تھرو ہو رہا ہے, تو یہ بھی سائبر کرائم میں فال کرتا ہے. تو جو ہیلپ لائن میں نے پہلے آپ لوگوں سے ڈسکس کی 1113455786 اور 9911, ان پہ جا کے آپ لوگ, اور ہیں سائبر کرائم کا اپنی جو ویب سائٹ ہے, ان کی اپنی سائٹ بھی ہے آن لائن, وہاں پہ جا کے بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس, جو بینک سے اسٹیٹمنٹ جو بھی نکلوائی ہے, آپ وہ وہاں اٹیچ کر سکتے ہیں. مینول بھی آپ جا کے ان کے آفس میں بھی یہ چیز جمع کروا سکتے ہیں, اپلیکیشن دے کے. پھر وہ آپ کو آگے سے اس کا ایک نمبر دیں گے آپ کے اپلیکیشن کا, اس طرح بالکل آگے پھر پروسیجر چلے گا. اچھا اشر بھائی, اس میں ابھی میرے پاس ریسنٹلی میٹرز آئے تھے, میں وہ آپ سے ڈاکومنٹ شیئر بھی کروں گا. ابھی تو وہ جس کے اوپر جو بینکس ہیں وہ بھی اپنے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, مطلب جو یو این نمبر ہوتا ہے 111222 سم تھنگ, ٹھیک ہے, تو وہ 1-2 بینکس کے آئے ہیں. تو وہ فراڈ کا کوئی ایسا کوئی لیٹسٹ دے آر یوزنگ ٹیکنالوجیز کہ وہ بینک کا سارا وہ نمبر ہے, مطلب کال اسی نمبر سے آ رہی ہے, کال اسی نمبر سے, وہ خالی پہلے پلس لگا ہوا ہے. تو مطلب وہ ایسی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں کہ آپ کے نمبر سے ہی وہ نمبر جنریٹ کر کے دیکھیں کال. اچھا سر, تھوڑا سا اس میں اب تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. جو کال آتی ہے بینک سے وہ یوزلی آپ کو سم پر آتی ہے, تو وہ آپ نے ہمیں پہلے جیسے بتایا کہ وہ فال کرتا ہے پی پی سی کرائمز کی طرف, مطلب پینل کوڈ کرائمز میں جائے گا, لیکن اس میں رقم جو نکل رہی ہے وہ تو آن لائن بینکنگ کے تھرو. بیسیکلی وہ فراڈ آن لائن ہو رہا ہے. اچھا, وہ آن لائن فراڈ ہو رہا ہے, اس میں انٹرنیٹ انوالو ہو رہا ہے. جو پیسے ہیں وہ آپ سے آن لائن آپ کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے علی, اسلم, عارف کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس کیس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آن لائن جب اگر آپ کے اکاؤنٹ سے نکال کے کسی اور میں ڈال دیے جاتے ہیں, تو اس میں بیسیکلی کیا یہ جاتا ہے کہ آپ اپلیکیشن جب دیتے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم بینک کو, تو وہ جس اکاؤنٹ میں پیسے آگے ٹرانسفر ہوئے ہوتے ہیں وہ لیٹر لکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کو اور جو کنسرن بینک ہیں ان کو. پھر وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آتی ہیں, تو وہ ٹریس ہو جاتا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ انوالو ہے تو سائبر کرائم صحیح اس طرح, کیونکہ وہ جس اکاؤنٹ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. چور ہمیشہ
کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے. اچھا میم ہمیں تھوڑا سا بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر کسی کو فیک کال آ جائے اور آپ سے پرسنل ڈیٹا لینے کی کوشش کریں تو ود ان دا کال آپ کوئی ایسا کام کر سکتی ہیں کہ وہ اس کی روک تھام ادھر ہی ہو جائے، یا کال بند ہونے کے بعد ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی رپورٹ ہم کس طرح کریں؟ وہ بھی FIA سائبر کرائم ونگ کو ہی کریں گے ہم، یا کوئی اور ادارہ بھی اس کے لیے موجود ہے؟ جی یہ آج کل بہت ہو رہا ہے فیک کالس. ایک تو اس کی وجہ یہ لوگ اتنے شارپ ہیں، آن لائن اتنی اپلیکیشنس آئی ہیں کہ نمبر بدل کے نا اب ہم سوچتے ہیں کہ بینک سے کوئی کال فار ایگزامپل ہمیں آتی ہے، کسی نمبر سے آ رہی ہوگی تو ہم اتنا ہمیں سینس ہوتا ہے کہ یہ کسی نمبر سے آ رہی ہے، بینک کی نہیں ہو سکتی ہے اگر ہمارا ڈیٹا کوئی مانگے تو. لیکن یہ لوگ آج کل اتنے شارپ ہوئے آن لائن اپلیکیشن کا استعمال کر کے 2-3 ڈیجٹ یا ہیلپ لائن اس طرح کے نمبر یوز کر کے ہمیں کال کرتے ہیں. تو اور آپ کی ڈیٹیلز ان کو ساری پتہ ہوتی، آپ کا نام بتائیں گے، آپ کے فادر کا نام بتائیں گے، آپ کے NIC نمبر تک وہ بالکل ایکوریٹ بتا دیں گے، اور کہیں گے کہ فار ایگزامپل آپ کے جو ATM کارڈ ہے اس کے اوپر کوڈ ہے وہ ہم سے شیئر کر دیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی اس طرح کی اگر کوئی کال آتی ہے ریسیو نہ کرے. بینک کی آئے گی تو HBL ہمارا بینک ہے تو HBL ہو کے آئے گی، یا پھر ABL UBL بالکل ایسا ہی ہے. اگر فار ایگزامپل اس طرح کی کوئی کال آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا ایک نمبر ہے 3627، اس پہ کمپلین کرنی ہے ان کے خلاف. یہ جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیتے یہ نمبر بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ بھی FIA میں آتی ہے. جو پچھلے 2 نمبرز میں نے بتائی ان پہ بھی ان کی شکایت کر سکتے ہیں. لیکن اس سے ریلیٹڈ نمبر جو ہے وہ 3627 یہ ہے، اس پہ آپ شکایت کر سکتے. بالکل ہیلپ لائن. اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کہ فیمیلز کو زیادہ ایشوز ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے، مطلب لڑکیاں زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں، اور چھوٹی عمر کی ینگ لڑکیاں یونیورسٹی لیول کی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں. ان کے لیے آپ کچھ تدابیر بتائیں کہ مطلب کس طرح اپنے آپ کو یہ بچا سکتی ہیں ان چیزوں سے. ایک تو آپ نے بتایا کہ کال ہی نہ لیں، سب سے آسان، اور اگر کال لے لیں تو اس کو قانونی طور پہ کس طرح ہینڈل کر سکتی ہیں وہ کال کے بعد؟ بیسکلی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں، بالکل. اس لیے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی لڑکے کو کال آئے گی تو کیا ہو جائے گا، اس کو اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے. لڑکی کو ڈر ہوتا ہے، بے شک وہ صحیح ہو، اپنے پیرنٹس کا ڈر، بھائی کا ڈر، ان لوگوں کا ڈر کس کا، ان کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کال آتی ہے، آپ کا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ بلیک میل ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کوشش کریں آپ سے خود اگر ہینڈل ہوتا ہے تو کر لیں، نہ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں، جب انسان ریلیشن شپ، یہ بات فیک کالز کی حد تک محدود نہیں ہے. وہ بات آ جاتی ہے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا. تو وہ جب آپ ایک ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا ود میوچل کنسنٹ ایکسچینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں مطلب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی فیمیلز ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی عزت محفوظ رکھے. میں خالی ایک مطلب اگر میرے پورے پروگرام کا اگر ایک کرکس لینا، میں ایک ایڈوائس کروں گا، خدا را اپنی پکچر پورے کپڑوں میں بنائیں. یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے. اگر یہ خالی وہ سمجھ سکتی ہے یا سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو. ٹھیک ہے، جب آپ ایک پکچر بنا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور کلک کر کے آپ کسی کو بھیج دیتے ہیں، جب آپ نے پکچر کلک کر دی ہے نا تو وہ پھر پکچر اب آپ کی نہیں رہتی، وہ چیز پبلک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال کے مطابق سب سے اگر کہیں نا، وہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پہ مصروف ہے، تو وہ سوال کیا جاتا تھا کہ کس کی کال تھی، تو کہا جاتا تھا کزن کی کال تھی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال کے مطابق اب وہ چیزیں ریفائن ہو گئی ہیں. تو وہ جیسے ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے، چیزیں امپروو ہوئی ہیں، اس طرح وہ جھوٹ بولنے کا انداز بھی امپروو ہو گیا. پہلے کہا جاتا تھا کس کی کال تھی جب نمبر دوسری فون پہ بزی ہو. ابھی یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جی پکچر بھیج دو، دیکھ کے ڈیلیٹ کر دو. آپ کا بڑا کامن جملہ ہے. دیکھیں وہ ساس بھی کبھی بہت ہی، ہم خود بھی ان چیزوں سے مطلب گزرے ہوئے، آپ بھی ماشاء اللہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، تو وہ اٹس دا پارٹ آف لائف. میرے خیال کے مطابق کبھی اور ایک چیز یاد رکھیے گا، عروج زوال از دا پارٹ آف لائف. انسان چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا رہتا ہے، زندگی میں اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، لیکن اس چیز کا کوئی سلوشن نہیں ہے
جو غلطی آپ نے اپنے ساتھ خود کی ہو. آپ اپنے آپ کو اگر نقصان خود ہی پہنچانا چاہیں تو پھر وہ آپ میڈیا اویئرنیس ایف آئی اے پولیس وہ کیا کر سکتی ہے؟ پہلے آپ نے خود اپنا بچاؤ کرنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. اچھا سر، تھوڑا سا اس میں گورنمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ حکومت پاکستان ڈیٹا لیکیج کے اوپر پراپر کوئی قانون سازی کر رہی ہے یا کر چکی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اور جو کوڈز کا آپ نے ایف آئی اے کا ذکر تو کر دیا، کیا ہم جو ہماری پینل کوڈز ہیں ان کے مطابق بھی ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ جیسے آپ نے کہا کہ فورینزکس میں آ کے پھنس جاتے ہیں، اپنا ڈیٹا نہیں شیئر کرنا چاہتے، تو ان کے لیے بھی تو ریمیڈی ہونی چاہیے نا، جو اپنے آپ کو سیف رکھ کے دوسری کی شکایت جو کر رہے ہیں. دیکھیں عاشر، اسٹیٹ کے 3 پلرز ہوتے ہیں: ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری. لیجسلیچر کا کام ہے قانون بنانا. پارلیمنٹ نے لا بنا دیا، پارلیمنٹ نے پی پی سی بنا دی، پارلیمنٹ نے سائبر لاز بنا دیے، پارلیمنٹ نے پیکاک ایکٹ بنا دیا. ٹھیک ہے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا، اور ہماری جو دیگر ایجنسیز ہیں وہ ان کے اوپر کام کر رہی ہیں. وہ کام کرتی ہیں، وہ جو بھی ایک لیگل پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں. ملزمان پکڑے جاتے ہیں، کورٹس ٹرائل کرتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں. چیزیں چلتی ہیں. اگر کوئی بے گناہ ہو تو وہ بری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے. کورٹس اپنا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہماری جو اسٹیٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو اگر جس طرح آئی فیل کہ جو ہمارا جو اسپیسیفک ٹاپک تھا وہ سائبر لاس تھے، سائبر کرائم تھی، میرے خیال کے مطابق کوئی انسان کی اپنی بھی رسپانسبلٹی خود ہوتی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا سی ایم، ٹھیک ہے، وہ تو اب کسی کو آگے نہیں کہہ سکتے نہیں یار اس کو پکچر نہ بھیجو. بالکل، یہ تو آپ کے اپنے دماغ سے، یہ تو آپ کے اپنے ہے نا، یہ تو آپ کی انڈیویجول پرسنل لائف ہے. تو وہ میرے خیال کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کا. سر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے گا، جو پروسیجرز کی بات ہم نے کی، رقم کی خرد برد جو اکاؤنٹ سے ہو جاتی ہے اور اکثر یہ بڑے لیول پہ بھی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا اس کے متعلق بھی پروسیجر کو ایکسپلین کر دیں تاکہ ویورز کو پراپر معلوم ہو جائے کہ کس طرح اپنے کمپلینٹ کو لے کر چلنا ہے. دیکھیں، اگر آن لائن آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یوزلی ہوتا ہے کہ ایک بینک سے پیسے اٹھا کے دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس کا آپ کو ریٹن اپلیکیشن کے ساتھ وہ ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں کہ اس نمبر سے کال آئی ہے، پوری وہ جو رودات، پوری وہ جو سٹوری ہے وہ ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. ہاں، 7 اسکرین شاٹس لگانی ہوتی ہیں، اس نمبر سے کال آئی ہے، پھر وہ جس اکاؤنٹ میں گیا ان کی ڈیٹیلز وہ آ جاتی ہیں. تو وہ پراپر پروسیڈ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اکاؤنٹ کسی نہ کسی بکر زاہد کسی نہ کسی کے نام پہ تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، وہ پھر چیزیں ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں، زاہد بکر کون ہے جس کے نام پہ اکاؤنٹ تھا، تو وہ کسی نہ کسی وہ چیزیں چل جاتی سٹارٹ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اینڈ تو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو. چلیں سر، زبردست ہو گیا. اور آپ بطور وکیل کیا میسیج دینا چاہیں گے سوسائٹی کو سائبر لاس کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو بچا کے کس طرح رکھا جائے؟ دیکھیں، تھوڑا سا انسان کو ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دیکھیں، سیل فون جو ہے نا، سیل فون تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کریکٹر ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جس دن آپ نے اپنے گھر میں اپنے فون کو پاسورڈ لگائے بغیر رکھا نا، تو میں کہوں گا کہ آپ کو 21 تو آپ کی کنڈلی صاف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب دیکھیں، جب آپ کے فون میں ایسا کچھ ہوگا نہیں تو آپ پاسورڈ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، اور پرائیویسی بھی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنے لیے نا وہ گڑے خود کھولتے ہیں. میرے فون میں کوئی ایسی چیز ہوگی تو لیک ہوگی نا، میرے فون میں مجھے کسی نے کچھ بھیجا ہوگا تو لیک ہوگا نا. ٹھیک ہے، جب نہ کچھ جائے گا نہ کچھ آئے گا، ٹھیک ہے، نہ ڈولا ہوسی نہ رولا ہوسی، جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر میرے خیال کے مطابق. اچھا میم، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی خصوصاً فیمیلز کے لیے؟ بالکل، سر نے جس طرح کہا کہ ہمیں ہر سٹیپ سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے، کسی پہ بھی بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ کہیں سر نے بتا دیا کہ پکچر بھیجو، ابھی ڈیلیٹ کر دیں گے دیکھ کے،
یہ والا سین اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. آپ صرف خود کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں, پورے اپنے فیملی کو, اپنی کمیونٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو ہر اسٹیپ اچھے سے اٹھائیں. آپ اگر اچھا اسٹیپ اٹھائیں گے, آپ کے بعد میں آنے والے وہ آپ کو دیکھ کے اسٹیپ اٹھائیں گے. تو میں یہی کہوں گی پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں پہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھے, اویئرنیس ان کو دے, ان کو اچھی سی تربیت دے. اس طرح کر کے اگر جیسے دور دور سے پڑھنے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں آتے ہیں, اگر ان کی تربیت اچھی ہو, ان پہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھیں نا, تو وہ جہاں سے پڑھنے آئیں وہ بڑے سے بڑے کسی مقام پہ جا سکتے, ورنہ بہت خراب ہو کے بھی جا چلیں سکتے. جی, آپ نے بہت اچھا, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے اس میسیج کے ساتھ کہ قانونی آگاہی ہی قانونی مسائل سے بچنے کا واحد حل ہے. اللہ حافظ.